آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے ایک بہت ہی اہم کیس کے بارے میں بریف کرنے کے لیے، جس میں را کی ملوث ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 18 مئی 2025 کو ماتلی ضلع بدین میں ایک بے گناہ شہری کا قتل ہوا۔ مرحوم جو تھے وہ علاقے میں فلاحی کاموں کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ملزمان ہیں، اور اسی طرح اینی گواؤں نے بھی ان کو دیکھا۔ واقعے کی فوری بعد انڈین میڈیا نے اس ٹارگٹ کلنگ پہ بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور اس پہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے پاکستان میں بھارتی دشمن کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہاں یہ بات یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ 9 اور 10 مئی کے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، جس میں کہ بھارت کو پاکستانی افواج کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس طرح کی کوئی بزدلانہ کارروائی ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ سی ٹی ڈی نے اور وفاقی حساس ادارے نے بہت زیادہ محنت کی اس کیس میں، اور ٹیکنیکل معلومات کی بنیاد پہ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران ان کے راہ سے لنکیجز ثابت ہوئے، اور یہ ثابت ہوا کہ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار عرف فوجی یہ ملوث تھا۔ سنجے نے ایک خطیر رقم کے عوض شیخو پورہ کے رہائشی سلمان اس نے ہائر کیا۔ سلمان جو ہے وہ 12 مئی کو کراچی ایئرپورٹ کے تھرو آیا اور پھر حیدرآباد روانہ ہوا۔ حیدرآباد میں اس نے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوا اور 4 ملزمان جو تھے اس کے ساتھی وہ مرید کے اور شیخو پورہ سے آئے۔ ملزمان جو تھے انہوں نے 5 دن تک ماتلی میں جا کے اس واردات کی ریکی کی، اور واردات کے دن جو ہے وہ شکیل اور عبید، سجاد یہ لوگ تینوں جو ہے وہ ماتلی روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی، اور عمیر اور سلمان یہ حیدرآباد میں ہی رہے، اس ہوٹل میں ہی رہے، اور وہاں سے وہ اس واردات کو ہینڈل کرتے رہے۔ بیرون ملک سے جو سنجے ہے وہ ان کے ساتھ اس دوران مسلسل رابطے میں رہا۔ واردات کے بعد جو سلمان ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کے تھرو ہی پہلے خلیجی ملک گیا، پھر وہاں سے وہ نیپال فرار ہو گیا۔ تفتیش کے دوران سی ٹی ڈی نے یہ بھی پتہ چلایا کہ را نے اس واردات کے لیے بہت خطیر رقم خرچ کی، اور بینکوں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ پیسے بھیجے۔ یہ سارے شواہد آنے کے بعد ٹیررزم فنانسنگ کا بھی پرچہ سی ٹی ڈی نے درج کیا، اور اس کے بعد اس میں جو ملوث تھے ارسلان اس کو 17 اگست کو، اور طلحہ عمیر کو 22 کو ہی ہم نے گرفتار کیا۔ ملزمان سے جو ہے وہ واردات میں استعمال کرنے والے دونوں پسٹل 9mm اور 30 بور وہ برآمد ہوئے۔ 125 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی، اور ان کے موبائل فونز بھی برآمد ہوئے جو کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یوز کیے۔ اس دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ را نے ایک علیحدہ پسند تنظیم اس کو بھی استعمال کیا سہولت کاری کے لیے۔ اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید گرفتاریاں بھی کریں گے۔ یہاں میں ایک بات ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہے وہ انٹرنیشنل لاء میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے کھاتے میں آتی ہیں، اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے یہ کوئی ان کی پہلی واردات نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں مختلف ممالک میں، اور ان کی اس میں ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ اس طرح کی وارداتوں میں وہ کرمنل ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں، اور جو ٹیررسٹ گروپ ہیں اور جو پراکسیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا موڈس آپرینڈی استعمال کیا گیا، جس میں کہ ہماری تفتیش کے دوران را کے ملوث ہونے کے پورے شواہد ہیں۔ اب وہ چلائیں لنک چارٹ اب چلا دیں۔ دیکھیں جی اس کا لنک چارٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو را ہینڈلر ہے وہ ہے،
پھر سلمان ہے، اور اسی طرح سے ارسلان ہے جس کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فائنینسنگ ہے وہ اس نے اس میں کی ہے. باقی جو عمیر ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی ہینڈلنگ میں تھا، اور باقی جو ٹیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھی، اور یہ ٹیکنیکل لنکیجز بھی اور باقی سارے لنکیجز بھی ہم نے اس میں ثابت کیے ہیں. نیکسٹ. اس میں یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹریول ہسٹری بھی ہے جو ملزمان نے جس طریقے سے وہاں سے سفر کیا. نیکسٹ. آگے چلیں. یہ جو را ہینڈلر ہے اور را ایجنٹ ہے جس نے اس پوری کارروائی کو ہینڈل کیا، اس کی جو دستاویزات ہیں وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں. نیکسٹ. ہاں، انڈین پاسپورٹ بھی ہے، وہاں کی آئی ڈی بھی ہے، یہ سارا ہمارے پاس تفتیش کے دوران ہم نے یہ انرتھ کیا. نیکسٹ. یہ وہاں جو اس کی بینک ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم نے انرتھ کی ہیں. نیکسٹ. آگے چلیں. یہ جو کانٹیکٹس ہیں جو کہ ہم جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں ان کے ساتھ جو اس کے روابط ہیں وہ بھی ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو ثابت کیا. نیکسٹ. یہ ان کی بکنگ بھی وہاں سے کرائی گئی، ٹکٹس بھی وہاں سے بھجوائے گئے جو ایجنسیز ہیں، اور ان کے بھی جو آگے روابط ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلے ہیں جو ٹریول ایجنسی ہیں. نیکسٹ. شکریہ جی. مونوگرام. کوشچن آنسر. یہ بتائیے گا جو آپ نے پورے انکشافات کی گرفتاریاں اور جو انکشافات ہیں یہ بہت اہم ہے، تو گرفتار ٹارگیٹ کلر کے جو اعترافات ہیں کس طرح بھارت کے دہشت گردی کی سرپرستی میں براہ راست کردار کو ثابت کرتے ہیں، اور پاکستان اس معاملے کو بین الاقوامی فورم پر اٹھانے اور بھارت کو ریاستی دہشت گردی پر جواب دہ بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم چونکہ سی ڈی ڈی ہیں، ایک لوکل تفتیشی ادارہ ہیں، تو ہمارا کام تو دیکھیں اس حد تک ہے کہ ہم تفتیش کریں، کیس کی پراپر تفتیش کریں، اور اس میں جو بھی شواہد ہیں اور جو لنکیجز ہیں ان کو ثابت کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کیس کی تفتیش کے حوالے تک ہم نے وہ ساری چیزیں ثابت بھی کر لی ہوئی ہیں، وہ جمع بھی کر لی ہوئی ہیں. اب اس کیس کو جو آگے اٹھانے کا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. پہلے بھی اٹھایا گیا ہے یہ معاملہ مختلف فورمز پہ، اور وہ چیزیں آگے دی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کیس میں بھی جس طریقے سے ہم نے ایویڈنس اکٹھا کیا ہے اور جو لنکیجز ثابت ہوئے ہیں یہ اپروپریٹ فورم سے اٹھایا جائے گا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے ٹارگٹ کی گئی مالی معاونت اور منصوبہ بندی خطے میں امن و استحکام کے لیے کس طرح خطرہ ہے، اور اس پر پاکستان عالمی برادری سے کس رد عمل کی توقع کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہر طرح سے اٹھایا جائے گا. ٹیررسٹ فنانسنگ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ سارا وہاں پہ کیا جائے گا. اور یہ دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مختلف وارداتوں میں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوئی ہے، اور اس کیس میں بھی ثابت ہوئی ہے. اچھا، اس میں ماضی میں بھی پریس ریلیز جاری کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈگروڈ سے 4 دہشت گرد جو ہے وہ اسی کیس میں پکڑے گئے ہیں. اس کیس میں بتایا گیا تھا کہ 125 موٹر سائیکل تھی اور 3 دہشت گرد جو تھے انہوں نے نشانہ بنایا تھا. تو کیا ان میں سے مرکزی جو ملزمان ہیں وہ بھی پکڑے ہیں، یا جو پہلے 4 ملزمان کی نشاندہی کی تھی وہ تھے؟ کلیریفیکیشن تھوڑی سی کرتے ہیں. دیکھیں وہ وہی ملزمان تھے، کیونکہ جب ہم نے وہ پکڑا تو وہ دیکھیں ٹیکنیکل بنیاد پہ تھا. ان کی پھر آگے جو انوالومنٹ ہے، مثلا 4 ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو اس میں کون کہاں پہ تھا اور کس کا کیا رول تھا وہ تفتیش کے دوران واضح ہوا، اور وہ چیز پھر ویریفائی ہوتی ہے آپ کی. چونکہ ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھی اور ہمارے پاس عینی گواہ بھی تھے، تو انہوں نے ثابت کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 3 ملزمان سجاد، شکیل اور عبید وہ وہاں موقع پہ موجود تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ حیدرآباد میں سے وہ ڈیل کر رہے تھے. تو وہ بالکل وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے، ان کی عینی گواہوں کی میں بھی وہ پہچانے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے پاس سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی وہاں استعمال ہوئی ہیں. ایمٹیز ملے وہ میچ ہوئے، تو وہ سارا پورا کا پورا ایویڈنس اکٹھا کیا گیا. اچھا آزاد صاحب یہ بتا دیجیے گا 90 کی دہائی سے جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے کافی زیادہ، انڈین پراکسی جو ہے بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور بہت سے ایسے کسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. یہاں پر تحقیقات جاری ہے. آج آپ جس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نہ تو آپ نے ان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے حوالے سے آپ نے کوئی بیان دیا کہ وہ کون تھے، کون سی جماعت سے ان کا تعلق تھا، کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا.
सिर्फ समाजी खिदमात का आपने जिक्र किया, तो अगर उनकी तारीफ को भी मज़ीद बेहतर आप अंदाज में बता सकें मीडिया को कि उनकी शख्सियत क्या थी, कौन थे? देखिए वो कोई और बहुत ज़्यादा कोई जैसे मशहूर शख्सियत ऐसी नहीं थी, कोई सियासी नहीं, कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं। ये जो इलाके में जो उनका जाना पहचाना था, एक नॉर्मल किस्म का शहरी है जो कि इलाके में एज अ अच्छी शोहरत का हामिल है। वो फलाही कामों में उसका होना, ज़मींदार है, उसका लाइवलीहुड भी पता है। तो ऐसा कोई हम ये समझें कि कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी शख्सियत है और बहुत ज़्यादा कोई किसी तरह से पॉलिटिकली एफिलिएटेड या किसी कनेक्शन के हवाले से, तो ऐसी कोई इम्पोर्टेंस उसकी नहीं है। यही जो उनकी इलाके में आप समझें शोहरत थी, वो हमने आपको बयान की। सर ये बता दीजिएगा कि जो 4 मुल्ज़िमान आपने गिरफ्तार किए हैं, इनसे तफ्तीश की, ये सिर्फ इसी केस में मतलूब थे या इसके अलावा भी वारदातें वगैरह करते रहे या दीगर भी इन्होंने किलिंग वगैरह की? देखिए वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनमें से लोगों का पहले वो पकड़े भी गए हैं, हीनियस क्राइम में पकड़े गए हैं। और हमें ये भी उनके पास से ना कुछ चूँकि तफ्तीश आगे जारी है, कुछ ऐसे नाम मिले हैं जो हम समझते हैं कि पोटेंशियल टारगेट भी हो सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ के नहीं हैं, किसी दूसरे सूबे के हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो पोटेंशियल टारगेट हैं। लेकिन आपकी इस बात का जवाब कि वो है तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं, क्रिमिनल एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसी तरह के या तो प्रॉक्सी यूज़ किए जाते हैं या वो लोग के जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी यही हुआ है।